أنفسكم وأهليكم نارا صدق اللہ العظیم۔ ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں بھی دبر پیدا۔ پگھلنا علم کے خاطر مثال شمع زیبا ہے، پگھلنا علم کے خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر ان کے ہم پہچان نہیں سکتے خدا کیا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک مختصر سی آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے۔ اس آیت مبارکہ میں باریک سا اشارہ معلوم ہوتا ہے، جس طرح احکم الحاکمین کالی کملی والے ساری دنیا کے داعی و رسول بنا کر بھیجے گئے، اسی طریقے سے ہر انسان اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اپنے پریوار کا ذمہ دار ہے، اپنے خیش وقاری کا ذمہ دار ہے۔ بے شک کل قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا، انسان میرے عذاب سے اپنے پریوار کو، اپنے کنبہ والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے اہل و عیال کو بچایا یا نہیں بچایا، ڈرایا یا نہیں ڈرایا۔ بسا اوقات ہمارے نام اعمال خراب ہیں، ہم نے مرنے سے پہلے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے ہمیں جنت نصیب ہو، مگر اللہ نے توفیق دی، جاتے جاتے ہم نے کسی ادارے میں اپنے طرف سے ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دیا، اور بالفرض والمحال ہماری موت بالکل تیار ہے۔ اسرائیل موت کا فرشتہ موت لے کر کے جا چکا ہے، اور وہی بچہ جس کے پیچھے ہم نے خرچ کیا تھا، کسی عربی مدرسے میں حافظ قرآن بنایا، ایک دینی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کیا، وہی بچہ اس جنازے کے سامنے اگر کھڑا ہو جائے اور اپنے مالک حقیقی سے رو رو کر عرض کرے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم من احییتہ منا فاحی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو، اے اللہ بخش دے ہمارے مردوں کو، اے اللہ بخش دے ہمارے حاضروں کو، اے اللہ بخش دے ہمارے غائبوں کو، اے اللہ بخش دے ہمارے چھوٹوں کو، اے اللہ بخش دے ہمارے بڑوں کو، اے اللہ بخش دے ہمارے مردوں کو، اے اللہ بخش دے ہماری عورتوں کو، اے اللہ جب تک تو زندہ رکھ جیتا رکھ اسلام پر، اور جب تو مار تو ایمان پر۔ جبکہ منکر نکیر عذاب دینے کے لیے اس میت کا انتظار کر رہا ہے کہ جیسے قبر میں ڈالا جائے گا میں اسے دبوچوں گا اور ہر سوال ان سے پوچھوں گا کہ میں نے دولت دی کہاں خرچ کیا، جوانی دی کہاں خرچ کیا، علم دی کہاں خرچ کیا، خوبصورتی دی کہاں خرچ کیا۔ مگر ایک چھوٹا سا بچہ دعائے مغفرت کر رہا ہے، مالک حقیقی سے رو رو کر عرض کر رہا ہے اے اللہ تو بخش دے، اے اللہ تو بخش دے۔ اس وقت منکر نکیر عذاب دینے کے لیے تیار ہے، جنازہ تیار ہے، اب قبر میں ڈالا جائے گا، مگر اس جنازے پڑھانے کی برکت سے، اس حافظ قرآن کے پڑھانے کی برکت سے، اپنے مالک حقیقی سے رو رو کر عرض کرنے کی برکت سے اللہ فرماتا ہے اے منکر نکیر میرے عذاب کو لے کر کے واپس آ جاؤ۔ آج ایک چھوٹا سا بچہ اس میت کی مغفرت کے لیے دعا کر رہا ہے۔ یہ ہے اس علم کی برکت، یہ ہے اس علم کی فضیلت، یہ ہے اتنی بڑی طاقت۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا گو ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو اس علم دین سے فائدہ اٹھانے کی اور دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت مولانا مفتی نعمان صاحب دامت برکاتہم واقعتاً اپنے اس نوجوانی کے اندر وہ بھی چاہتے تو باقاعدہ جو ہے بزنس کر سکتے تھے، تجارت کر سکتے تھے، مگر انہوں نے تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے باقاعدہ ایک مرکزی حیثیت سے آپ کے اس علاقے میں جو ہے ایک دینی ادارہ قائم کیا ہے۔ ہم تمام دعا گو ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اسی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ۔